میں یہ واقعہ اکثر سنایا کرتا ہوں کہ ایک آدمی غلام خریدنے کے لیے بازار چلا گیا، غلاموں کی قیمت زیادہ تھی۔ ایک نوجوان ملا، اس کو کہا تم میرے ساتھ چلو گے؟ اس نے کہا چلوں گا۔ اس نے کہا کتنے پیسے لوگے؟ اس نے کہا پیسے تم اپنی مرضی کے دینا، اور میری ایک شرط ہے کہ جب بھی میرے اللہ کا بلاوا آئے گا تو میں جہاں بھی جس کام میں بھی مصروف ہوں گا اس کو وہیں چھوڑ کر اللہ کے بلاوے پر جاؤں گا۔ اس نے سوچا پیسے تو یہ اوروں سے بہت کم مانگ رہا ہے، ایک ہی تو شرط ہے، اللہ کی طرف سے بلاوا وہ تو کبھی کبھی آئے گا، تو یہ چلا جائے۔ معاہدہ ہو گیا، یہ غلام کو ساتھ لے کر جا رہا ہے، سامان اس کے سر پر لاد دیا۔ راستے میں مسجد تھی، اذان کی آواز آئی، اس نے معاہدے کے مطابق سامان کو رکھا، مسجد کے اندر چلا گیا۔ مالک سامان کے ساتھ کھڑا انتظار کرتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد لوگ مسجد سے باہر نکلنے لگے، اس کا غلام نہیں نکلا۔ جب مسجد خالی ہو گئی، اس نے اندر جا کر آواز دی، کون تجھے باہر نہیں آنے دے رہا؟ اس نے اندر سے کہا، جو تجھے اندر نہیں آنے دے رہا وہ مجھے باہر نہیں آنے دے رہا۔ تو مسجد میں جس کا دل لگ جاتا ہے پھر وہ بہانے ڈھونڈتا ہے مسجد میں آنے کے۔ پھر اگر وہ کسی ضرورت سے باہر چلا بھی جائے تو بے چین رہتا ہے کہ ضرورت پوری کر کے مسجد کب آؤں گا۔ اور میرا اور آپ کا حال کیا ہے؟ اذان سے پہلے تو بالکل نہیں آتے، سوائے چند خوش قسمت لوگوں کے۔ اذان شروع ہونے کے بعد بھی نہیں آتے، کہتے اچھا آدھا گھنٹہ ہے، پھر تھوڑی دیر بعد کہتے اچھا 20 منٹ ہے، لگے رہتے، پھر آخر میں کہتے 5 منٹ ہے، پھر 5 منٹ میں یہ شٹر نیچے کرتا ہے، پھر یہ آتا ہے تو استنجا خانے میں رش لائن لگی ہوتی ہے، پھر یہ گور گور کر سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے، پھر استنجا خانے سے فارغ ہو کر آتا ہے تو وضو خانے میں رش ہوتا ہے، چونکہ سب ایک ساتھ آتے ہیں نا آخر وقت، پھر جلدی جلدی وضو کرتے ہیں، اوپر سے لوگ کہتے ہیں زرکوا، وضو صحیح نہیں ہوتا ہے، پھر جب آتا ہے تو پیچھے جگہ نہیں ملتی، وہی وہ وضو خانے والی جگہ میں کھڑا ہو جاتا ہے، پھر جب سلام امام پھیرتا ہے یہ بقیہ رکعت پوری کرتا ہے، لوگ اس کے سامنے سے گزرتے ہیں، دعا کا تو ٹائم ہی نہیں ملتا، اور پھر یہ سنتیں پڑھی یا نہیں پڑھی، دعا مانگی یا نہیں مانگی، چپل اٹھا کر فوراً دکان چلا جاتا ہے۔ سب سے آخر میں مسجد آیا اور سب سے پہلے مسجد سے نکلا۔ مجھے بتاؤ اگر یہ اللہ کو محبوب ہوتا تو اس کا عمل ایسا ہوتا؟ آسان سی بات ہے۔ اب ہر آدمی یہ سوچ لے کہ میں کون سی کیٹیگری میں شامل ہوں۔ جمعے کے دن بھی پہلی اذان کے بعد کاروبار حرام ہے، دکانیں کھلی ہوئی ہے، ہوٹل چل رہے ہیں، تندور پہ روٹیاں لگ رہی ہے، گاڑیاں چل رہی ہے، یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ اکثر لوگ جمعے کے دن مسجد میں تب آتے ہیں جب عربی خطبہ شروع ہوتا ہے، ٹول دار عربیان زامندی، عربی نسل ہے، ان کو عربی آتی ہے اسی لیے یہ عربی سننے آتے۔ بھائی بظاہر تو یہی لگ رہا ہے، امید اچھی رکھنی چاہیے، یعنی جو سمجھ میں نہیں آتی اس کو سن رہے ہیں، اور اس سے پہلے جو قرآن اور حدیث کی بات ہے، جو احکام بتائے جا رہے ہیں، فضائل بتائے جا رہے ہیں، اللہ کے وعدے بتائے جا رہے ہیں، اللہ کی طرف سے وعیدیں سنائی جا رہی ہے، اس کو سننے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ ہفتے میں ایک دن اللہ رسول کی بات کو سننے کا جو موقع ملتا ہے وہ موقع ہم ضائع کر دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کاروبار میں برکت نہیں ہے، اور نماز کی طرف رغبت نہیں ہے، اور نیکیوں کی طرف میلان نہیں ہے، اور گناہوں سے بچنا اور گناہوں کا چھوٹنا مشکل لگ رہا ہے۔
میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، اسی لیے تیسرا آدمی جس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا، قلبہ معلق بالمساجد، جس کا دل ہر وقت مسجد میں اٹکا ہوا ہے،